فرعون نے حکم دیا اور ایک خیمہ ان کے لیے رود نیل کے کنارے نصب ہوا۔ ایک روز وہ اس خیمے میں بیٹھی تھیں، ناگاہ دیکھا کہ ایک صندوق ان کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اپنی کنیزوں سے کہا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتی ہو جو میں پانی میں دیکھ رہی ہوں؟ سب نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، اے ہماری خاتون اور سردار، ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب صندوق ان کے پاس پہنچا، وہ جلدی سے اٹھیں اور پانی کے کنارے پہنچیں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پھر اس کے اور قریب ہو گئیں، یہاں تک کہ پانی میں پہنچ گئیں اور بے قابو ہو گئیں تو فریاد کی۔ ان کی کنیزیں دوڑیں اور جس طرح ممکن ہوا ان کو پانی سے نکالا اور کنارے پر پہنچایا۔ پھر اس صندوق کو کھولا، اس میں ایک نہایت حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو گئیں اور اس کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی۔ بچے کو گود میں لیا اور کہا، میں اس کو اپنا لڑکا بناؤں گی۔ ان کی کنیزوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، اے خاتون، آپ کے کوئی فرزند نہیں ہے اور نہ بادشاہ کے کوئی لڑکا ہے۔ اس خوش جمال فرزند کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے۔ یہ سن کر آسیہ اٹھیں اور فرعون کے پاس جا کر بولی، میں نے ایک لڑکا نہایت پاکیزہ اور خوش اندام پایا ہے۔ چاہتی ہوں کہ اس کو فرزندی میں لے لوں، جو میری اور تمہاری آنکھوں کی روشنی کا سبب ہو۔ اس کو قتل نہ کرنا۔ اس نے کہا، کہاں سے ملا؟ کہا، یہ تو نہیں معلوم کہ کس کا لڑکا ہے، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، وہیں سے نکالا ہے۔ پھر اس قدر اصرار و التماس کی کہ فرعون راضی ہو گیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرعون نے ایک لڑکے کو فرزندی میں لیا ہے، امراء و اراکین نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پرورش کریں۔ موسیٰ نے کسی کا دودھ منہ نہ لگایا تو زوجہ فرعون نے کہا کہ ایک داعیہ میرے بچے کے لیے تلاش کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ جو ملے اس کو لاؤ۔ جو عورت آتی تھی موسیٰ اس کے دودھ کو قبول نہ کرتے تھے۔ موسیٰ کی ماں نے بھی سنا، بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور تحقیق کرو، شاید موسیٰ کا پتہ چلے۔ موسیٰ کی بہن فرعون کے دروازے تک آئیں اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے فرزند کے لیے ایک داعیہ کی ضرورت ہے۔ قریب ہے کہ ایک نیک عورت رہتی ہے جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی طرح حفاظت اور پرورش کرے گی۔ یہ سن کر زن فرعون کو لوگوں نے اطلاع دی، کہا، اس کو حاضر کرو۔ موسیٰ کی بہن آسیہ کے پاس آئی، پوچھا، کس گروہ کی لڑکی ہے؟ کہا، بنی اسرائیل کی جماعت سے ہوں۔ کہا، لڑکی، تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بی بی، خدا آپ کو عافیت دے، اس کو بلا کر دیکھیے تو کہ بچہ اس کی پستان قبول کرتا ہے یا نہیں۔ آسیہ نے کہا، بچہ قبول کر لے گا تو کیا فرعون بھی راضی ہو جائے گا کہ لڑکا بنی اسرائیل اور داعیہ بھی بنی اسرائیل کی ہو؟ وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ عورتوں نے کہا، کیا حرج ہے اگر اس کا امتحان کر لیں، آیا اس کا دودھ پیتا ہے یا نہیں؟ آسیہ نے کہا، اچھا، جا اور اس عورت کو بلا لا۔ موسیٰ کی بہن اپنی ماں کے پاس آئیں اور کہا، چلو کہ بادشاہ کی بیوی نے تم کو بلایا ہے۔ وہ آسیہ کے پاس آئیں اور جب موسیٰ کو گود میں لے کر دودھ پلایا، وہ خوش ہو کر پینے لگے۔ آسیہ یہ دیکھ کر فرعون کے پاس خوشی خوشی دوڑ گئیں اور اپنے فرزند کے لیے مجھے داعیہ مل گئی اسے بتایا۔ بچہ دودھ اس کا پینے لگا۔ اس نے پوچھا، داعیہ کس جماعت کی ہے؟
کہا بنی اسرائیل کی۔ فرعون نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا اور دائیا بھی۔ آسیہ نے کہا اس بچے سے تم کو کیا خوف ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اب تمہارا پسر ہے، تمہاری گود میں بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح کی بہت سی وجوہ بیان کیے اور کوشش کر کے فرعون کو اس کی رائے سے پھیر دیا اور راضی کر لیا۔